اللہ کے فرمان کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے کہا، اے مسلمانوں، تمہیں زمین کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم پڑھ کر سناتے، طریقہ عبادت بتاتے، اس کے مطابق تم اپنی زندگی کو فالو کرو۔ اسی لیے ہم کسی پٹھان کی موویز کے پیچھے نہیں بھاگتے، اسی لیے ہم کسی سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان، شاہد کپور، بونی کپور، کتنے کپور ہیں، کتنے کھنہ ہیں، یہ سب خناس ہو سکتے ہیں، کبھی بھی ہم ان کو رول ماڈل نہیں مانتے۔ ہمارا رول ماڈل اگر کوئی ہے طریقہ عبادت میں زندگی گزارنے میں شریعت کے اندر، تو اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر اور رسول پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہی کے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ پتہ ہے کیوں اغیار لوگ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ہم مسلمان خود ہی اپنی شریعت سے، اپنی نمازوں سے اور اپنے قرآن سے ایک دم بالکل ڈسکنیکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، الگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا۔ یہی دیکھیے کچھ نوجوانوں نے یہ غلطی کی کہ سماج کی کسی بیٹی، ہمارے ہندو جو سناتن دھرمی بھائی ہیں، ان کی بیٹی کے ساتھ میں کیا وہ افیئر بولتے ہیں، ریلیشن بولتے ہیں، وہ ریلیشن قائم کرتے ہیں، اور پھر کوئی گھٹنا ہوتا ہے تو خامخواہ سارا بلیم کس پہ کہ مسلمان تھا اس لیے ایسا کیا۔ اسلام کے اندر اس کی اجازت ہوگی، اس کو لفظ جہاد بولتے ہیں، اس طرح کی باتیں سامنے آتی۔ لیکن کیا لفظ جہاد شریعت کے اندر ہے کہیں پہ کہ ہاں لفظ جہاد کوئی ٹاپک ہے؟ ہم نے تو آج تک پڑھا ہی نہیں۔ ہاں جہاد ہے، کتاب الجہاد ہے، باب الجہاد ہے، آیت جہاد ہے، احکام جہاد ہے۔ ہاں جہاد ہے، وہ جہاد کا مطلب بھی غلط پیش کر دیتے ہیں لوگ، لیکن لفظ جہاد یہ تو نیا ہے، یہ بھارت کے اندر میں کچھ اقتدار میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کی ایک پیداوار ہے، ورنہ کوئی چیز یہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر میں جوان لڑکا ہو لڑکی ہو، شریعت نے کسی کو بھی ایک دوسرے کی نگاہیں ملانے کی پرمیشن نہیں دی ہے جناب، تو جھوٹ بول کر اس کے ساتھ رشتہ کرنے کی پرمیشن اسلام کیسے دے سکتا ہے؟ غلط بات، بالکل غلط بات۔ میرے مسلم بھائیوں، آج کل کی تاریخ میں یقیناً ہمارے دھرم کو بڑے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم لوگ اصل کیسے حفاظت کریں اپنے دھرم کی؟ کیا ہم لڑائی کریں؟ یہ بابا رام دیو بھاشن دیا ہے تو کیا ہم ان کے بھاشن پہ جا کر ان سے جھگڑا کریں کیا؟ بالکل نہیں۔ ہمیں اپنے دھرم کی رکشا کرنی ہے۔ کیسے؟ فرق ہے ہمارے ہندو بھائی میں اور مسلم بھائی میں۔ ہندو بھائی تو یہ بولتے ہیں کہ دھرم کی رکشا کرو، دھرمو رکشتی رکشتہ، تم دھرم کی رکشا کرو، دھرم تمہاری رکشا کرے گا۔ وہ طریقہ بدل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی دھرم کا اپمان ہو، اپمان کرنے والوں کو مارو پیٹو۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ کہا گیا کہ اگر تم مسلمان ہو، سب سے پہلے بات، تم اگر کامیاب مومن بننا چاہتے ہو تو first of all you have to pray, you have to believe in one God. First of all, because there are 5 pillars of Islam. There are 5 pillars of Islam. 4 پلر ہیں اسلام کے، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ First of all, you have to believe in one God. سب سے پہلے ایک اللہ کو ماننا۔ دوسرے نمبر پر 5 times a day, 24 hours, 5 times a day you have to offer salah, 5 times a day, 24 گھنٹے میں فرض نمازوں کو ادا کرنا۔ ظہر کو اس کے وقت میں، عصر کی نماز کو ادا کرنا، ظہر کی نماز کو ادا کرنا، قضا ہو جائے یا الگ الگ ٹائم پہ نمازوں کو، البتہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنا ضروری۔ یہ 2 پلر ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر روزہ کو رکھیے، مہینے میں، رمضان کے پورے مہینے میں to keep fast in the holy month of رمضان، پورے 30 دن کے روزے رکھنا۔ کب؟ رمضان کے پورے مہینے میں، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد وآتوا الزکات، زکات ادا کرنا۔ اسلام اس کے اوپر آستھا ہونا، ایک اللہ پر آستھا، نماز پر آستھا یعنی یقین ہونا،
اور روزے کے اوپر یقین ہونا، زکات کے اوپر یقین ہونا اور حج کے اوپر یقین ہونا، ان پانچوں بنی الاسلام علی خمس، ان 5 پلر کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ایک کے اوپر وشواس نہیں رکھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام کے پلیٹ فارم سے نکل گیا۔ آج مسلمان ایک اللہ کو تو مانتا ہے لیکن عملی اعتبار سے نماز کے اندر کمی اور کوتاہی ہے، بلیو کرتا ہے جس کی بنیاد پر ہاں مومن کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن وہ طاقت اس مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتی ہے جو ایک پکا نمازی مسلمان کے اندر جو طاقت، جو روحانیت ہوگی، جو اللہ سے جو قریب ہوگا، وہ بے نمازی مومن کے اندر وہ نورانیت نہیں ہو سکتی۔ وہ بے ایمان ہو سکتا ہے، وہ جھوٹ بولے گا، وہ شکایتیں کرے گا، بے نمازی کی وجہ سے گناہ وہ کرے گا، بے حیائی کے اندر پڑا ہوگا، شراب پینے کے اندر پڑا ہوگا۔ کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ جو نمازی ہوگا اس کے چہرے کے اندر نور، چہرے کے اندر شکل میں دیکھ لیجئے داڑھی ہے اور ہاتھ میں قرآن کریم کے نسخے ہیں، بیٹھتے ہیں مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے کہ زبان کے اندر قرآن کریم کی تلاوت جب آپ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکیاں عطا فرماتا ہے اور آپ کا مقام و مرتبہ رب ذوالجلال کے نزدیک کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو ہم دھرم کی حفاظت کیسے کریں؟ نماز پڑھیں گے تو دھرم کی حفاظت ہو جائے گی، نماز پڑھیں گے تو دھرم کی حفاظت ہو جائے گی، اسلام کی حفاظت ہو جائے گی، اور روزہ رکھیں گے تو اسلام کی حفاظت ہو جائے گا، زکات دیں گے جو مالدار آدمی ہے تو شریعت کا حفاظت ہوگا، اور اگر حج کرنے جائیں گے تو اس سے اسلام کی حفاظت ہو جائے گی۔ اسلام کی حفاظت کے لیے، دھرم کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ ہمارے RSS بھائیوں کا ہے، VHP بھائیوں کا ہے کہ دھرمو رکشتی رکشتہ، دھرم کی اگر رکشا کرنا ہے تمہیں، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری رکشا ہو تو تم دھرم کی رکشا کرو، حالانکہ یہ غلط ہے۔ میرے ہندوستان کے ہندو سماج کے بھائیوں، یقیناً آپ دھرم سے پیار کرتے ہیں لیکن آپ کے دھرم کے اندر بہت ساری اچھی باتیں کہی گئی ہے۔ پڑھیے شریمد بھگوت گیتا کے اس شلوک کو جس کے اندر کہا گیا اہمسا، ظلم مت کرو کسی کے اوپر، اہمسا۔ گرو جی اگر آپ یہ منتر پڑھتے تو اچھا ہوتا، اہمسا بتاتے وہاں پر راجستھان کے اس منچ پر جہاں پر آپ نے بولا کہ اسلام کا یہ مطلب، اسلام کا یہ مطلب، آپ کو بولنا تھا وہاں پہ اہمسا، ستیم، ظلم مت کرو، ستیم سدا ستیہ بولو، ستیم ستیم سدا ستیم، ستیم کرودس، ظلم مت کرو، سچ بولو، کرودس تیاگا، غصہ آ جائے، جھگڑا آ جائے، کرودس تیاگا، غصے کو تیاگ دو، غصہ مت کرو۔ غصہ آتا، غصہ آنا لازمی ہے لیکن غصہ آئے کنٹرول نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی سی بات میں غصہ آ گیا، تھپڑ مار دے، خوب پیٹ گئے، اس کا بھی سر پھاڑ دیا، اس کا بھی دانت توڑ دیا، چلے گئے جیل میں۔ غصہ، غصے کے اوپر کنٹرول۔ ہاں کہیں کہیں غصہ اگر آنے کی جگہ غصہ نہ آئے تو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ گدھا ہے۔ جیسے کہیں پر کوئی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، قرآن کریم کی بے عزتی توہین کر رہا ہے، وہاں پر غصہ نہ آنا گدھے کی علامت ہے۔ وہاں پر توہین کر رہا ہے، قرآن کے ورق کو پھاڑ رہا ہے، قرآن کو پیروں تلے رون رہا ہے، نماز کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے، وہاں پر غصہ آنا کہ نہیں، بالکل نہیں، لیکن ظلم نہ کرنا، وائلنٹ مت ہونا، بھارت کے سمویدھان کے مطابق اس کی پرمیشن نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اسلام کی، اپنے دھرم کی رکشا کیسے کرنی، اس پر عمل کر کے کرنی ہے۔